الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جس میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے اور عمدہ کھانے کھاتے ہیں اور دیگر طریقوں سے اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور کوئی معاشرہ مذہب ایسا نہیں جس کے ہاں تہوار اور جشن کے دن خاص نہ ہو۔ اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کے اصل مذہبی اور ملی تہوار یہی دو دن ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی شروع ہوئی جب مکہ سے مدینہ منورہ گئے اور وہاں پہ ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ کچھ ایک دن آیا تو اس میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم زمانہ جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دونوں کے بدلے میں ان سے بہتر دو دن عطا کیے ہیں اور وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور عید الفطر یہ مسلمانوں کے لیے انعام کا دن ہے کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اہل اسلام دن کو روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، حتیٰ کہ حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں، مرغوبات سے روکتے ہیں جن کا استعمال کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، نیکی کا ذریعہ ہے، اور نعمتوں سے بھی رک جاتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ عید الفطر کا دن عطا کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے اپنی مزدوری اور اپنی محنت کو پورا کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو تو پوری اجرت دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے اجرت دے دی، قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اور جب وہ عید الفطر کی نماز پڑھ کر اہل اسلام گھروں کے جاتے ہیں تو یہ اعلان ہوتا ہے بخشے بخشائے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں،
یہ جو رمضان تھا اس کا مقصد تھا تقوی، تو عید اس کے لیے ہے جس کے اندر آ جائے تقوی۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی، فلاح، تزکیہ، یہ سارے مترادف ہیں۔ تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں، اور کامیاب آدمی پرہیزگار ہوتا ہے، اور جو کامیاب ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ عید اس کے لیے ہے جس کے اندر فلاح والی خوبیاں آ گئیں۔ عید اس کے لیے ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا گناہوں سے۔ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک کرنا۔ پھر تزکیے کی کچھ اقسام ہے۔ تزکیہ فی العقائد، تزکیہ فی العقائد کی پھر آگے قسمیں ہیں۔ تزکیہ فی العبادت، تزکیہ فی الدعا، عقائد کے اندر پاکیزگی اختیار کرنا، اور اس کی پہلی قسم یہ ہے عبادت کے اندر پاکیزگی اختیار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ تزکیہ فی الدعا، تزکیہ فی الدعا یہ ہے کہ دعا صرف اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ پھر اس کے بعد ہے تزکیہ فی عقیدۃ الرسالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ رکھے اس عقیدے کے اندر پاکیزگی ہو۔ اب میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص آخری نبی مانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اجازت دی فلانے کو نبی بن گیا، آپ کی ماتحتی میں وہ نبوت پہ آ گیا، کلمہ بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی ہے، بخاری بھی یہی ہے، مسلم بھی یہی ہے، ترمذی بھی یہی ہے، فقہ میں سے کسی ایک فقہ پر ہے یا چاروں فقہ میں سے کچھ لے کر عمل کر رہا ہے، تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے اور آپ میں سے ہر ایک چھوٹا بڑا الحمدللہ یہ جانتا ہے وہ تزکیہ فی الرسالہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہے، بڑی اہم بات ہے، آخری نبی بھی مانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے یہ جناب یہ شخص جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روحانی طور پر اجازت مل گئی، ذلی طور پر اجازت مل گئی، تحتی طور پر اجازت مل گئی کہ یہ آپ کے سائے میں نبوت کا کام کرے گا، کلمہ یہی ہوگا، یہ نہیں ہوگا اشہد ان محمد الرسول اللہ کے اندر کوئی آگے پیچھے کچھ اور کرے، بلکہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی پڑھا جائے گا، اور مراد مکے والا محمد ہوگا، ربوے والا احمد نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ماتحتی میں ہے، تو میرے محترم بھائیوں یہ تزکیہ فی الرسالہ نہیں ہے، یعنی وہ عقیدہ رسالت میں پاک نہیں ہے۔ اس کی قرآن کی تلاوت، اس کی نماز پڑھنا، اس کے روزے رکھنا، اس کی تراویح پڑھنا، اس کا حدیث کو تسلیم کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ کہہ دی، آپ کی رائے کیا ہے؟ ذرا یہ بھی تو پتا کر لینا، میں کل ہی تو نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے میں سچا ہے یا جھوٹا؟ آسان لفظوں میں۔ پچھلوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، ساڈے کیدے بنے نے قبر وچ قبرستان جائیے تو سارے سندے نے، ایتھے زندے اتھوں نہیں جے سندے پہ۔ عقل بات سے بہت سمجھے کافی ہے۔ کہتے ہیں قبرستان میں جائیں تو سارے سنتے ہیں، ادھر مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی، یہاں تک کان لگائے بیٹھا ہوں۔ وہ سچا یا جھوٹا؟ جھوٹا اس عقیدے میں جو یہ کہے کہ کلمہ بھی یہی، نماز بھی یہی، قرآن بھی یہی، حدیث بھی یہی، فقہ بھی یہی، لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی، مسیلمہ اسود عنسی کوئی بھی ہے، یہ نبی کے سائے میں ہے، نبی کی اجازت سے ہے، اس کی کوئی عمل قبول۔ یہ نبوت اور رسالت، اب مسئلہ اگلا سمجھنا ہے، جو جس نے نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہے، یہ نبوت اور رسالت کس نے عطا کی؟ جی میرے نبی خود بخود نبی بن گئے؟ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ چاشت کی قسم، رات کی قسم، جب وہ چھا جائے تیرا رب تجھے بیکار نہیں چھوڑے گا، تیرے لیے ہر آنے والا بہتر ہوگا پچھلے سے۔
اور تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا تو راضی ہوگا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تیرے پاس علم شریعت نہیں تھا، اللہ نے آپ کو علم شریعت عطا فرمایا. تو علم شریعت کس نے عطا کیا؟ میرے نبی کو امام الانبیاء کس نے بنایا؟ سید الانبیاء کس نے بنایا؟ خاتم الانبیاء کس نے بنایا؟ صاحب قرآن کس نے بنایا؟ نبیوں کا امام کس نے بنایا؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کا جو میرے نبی کو اعزاز ملا کس نے دیا؟ سراجم منیرہ کا جو اعزاز ملا کس نے دیا؟ شاہدم و مبشرم و نذیرن کا جو لقب ملا یہ کس نے دیا؟ رحمت للعالمین کا جو لقب دیا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. جو شخص نبی اکرم کو نبی مانے، قرآن کو کلام اللہ مانے، میرے نبی کی حدیثوں کو حدیثیں مانے، فقہ کی کتابوں کو فقہ کی کتابیں مانے، نماز بھی ہم جیسی پڑھے، روزے بھی ہم جیسے رکھے، زکوٰۃ کا بھی وہ قائل ہو، لیکن وہ یہ کہے میرے نبی کے تحت جو آئے گا وہ میرے نبی کے تحت یہ آیا ہے لہذا یہ نبی ہے، اس کی کوئی عمل قبول نہیں. میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، جس رب نے میرے نبی کو شان بخشا، اس نبی کا اتنا شان ہو گیا، اور جو اللہ ہے اس کے ساتھ اوروں کو سجدے کیے جائیں، جو اللہ ہے اس کے ساتھ اوروں کو پکارا جائے، جو اللہ ہے اس کے ساتھ اوروں سے مدد مانگی جائے، جو اللہ ہے اس کے ساتھ اوروں سے اولاد مانگی جائے، جو اللہ ہے اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے ساڑیاں سندا نہیں، انہ دیاں موڑدا نہیں. مجھے بھی یہ بتاؤ یہ میرے نبی کے ساتھ، یہ میرے رب کے ساتھ شرک ہے کہ نہیں؟ شرک ہے کہ نہیں؟ تو عید اس کی ہے جس کی تزکیہ فی العبادت ہے، عید اس کی ہے جس کا تزکیہ فی الدعا ہے. اولاد مانگی 2 سال نہیں ہوئی، کوئی نہ ڈھیری چھوڑی، نہ مندر چھوڑا، نہ مزار چھوڑا. مجھے بتاؤ یہ شرک پھر رسالت کرنے والے کی بخشش ہے؟ شرک پھر رسالت کرنے والے کی بخشش ہے؟ میرے نبی کے ساتھ کسی اور کو نبی بنانے والے کی بخشش ہے؟ تو میرے اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا بنانے والے کی بخشش کیسے ہوگی؟ میرے اللہ کے ساتھ کسی اور کو لجپال بنانے والے کی بخشش کیسے ہوگی؟ میرے اللہ کے ساتھ کسی اور کو داتا کہنے والے کی بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ یہ کہتے ہیں تم سارے فقیر ہو، میرے در کے محتاج ہو، بدر میں بھی تم مجھ سے مانگتے ہو، احد میں بھی تم مجھ سے مانگتے ہو، خیبر میں بھی میرے آگے ہاتھ تم اٹھاتے ہو، صبح اٹھتے ہو تو یہ کہتے ہو ربنا ربنا ربنا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ سب سے پہلے کس نے کہا؟ نبی اکرم نے کہا. فجر کے وقت میرے اللہ نے کہا جب تہجد کے لیے اٹھو تو یہ پڑھو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا اننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا. نبی سکھا کے گیا ربنا ربنا ربنا، نبی سکھا کے گیا اللهم انا نسألك الہدا، نبی سکھا کے گیا اللهم عافنی فی بدنی، نبی سکھا کے گیا اللهم طہر قلبی من النفاق، نبی سکھا کے گیا اللهم انی اسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق، نبی سکھا کے گیا اللهم آسن عاقبتنا فی الامور كلها، نبی سکھا کے گیا اللهم اجرنی من النار، نبی سکھا کے گیا اللهم انی اسألك العفو والعافیہ، نبی سکھا کے گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نبی سکھا کے گیا ربنا ظلمنا انفسنا، نبی سکھا کے گیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، نبی سکھا کے گیا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، نبی سکھا کے گیا رب هب لی من الصالحین، نبی سکھا کے گیا رب سے مانگ، میرا پیر سکھاتا ہے غیر اللہ سے مانگ، میرا استاد سکھاتا ہے غیر اللہ سے مانگ، میرا مسلک سکھاتا ہے غیر اللہ سے مانگ. مجھے یہ بتاؤ جو نبی سکھا کے گیا وہ حق ہے جو میرے پیر نے سکھایا وہ حق ہے؟ بولیے. جو نبی نے سکھایا، جو قرآن نے کہا وہ حق ہے، جو میرے مرشد نے کہا وہ حق ہے.
جو قرآن نے کہا، قرآن کی ایک دعا، ایک جملہ، ایک لفظ دکھا دیجئے جس میں یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیاز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور لجپال ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دستگیر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور حاضر و ناظر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور منت پکار کو سننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عزتیں ذلتیں دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور حلال کو حرام کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ماں اولاد دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے۔ ایک لفظ قرآن سے آ جائے ہم تسلیم کریں گے، لیکن اگر قرآن سے نہیں آیا، میرا پیر نہیں، میرا مولوی نہیں، میرا استاذ نہیں، میرا باپ نہیں، میری ماں نہیں، کوئی بھی کہے ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا اللہ کے بعد سب سے زیادہ رتبہ ماں باپ کا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تیری اماں کہے پتر مکھی لا جا پیر گودڑی جا کے چڑھایا، وَإِن جَاهَدَاكَ تجھے مجبور کریں کہ میری ذات کے ساتھ مکھی چڑھا، دیگ لے کر جا، بریانی لے کر جا، حلوہ لے کر جا، نان لے کر جا، مٹھائی لے کر جا، جلیبیاں لے کر جا، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات اماں کپڑے اتار دے بات مان لینی ہے، نہیں، اماں کپڑے بھی اتار دے بات نہیں ماننی، اماں کمرے میں بند کر دے، چچا لٹا کر مارے، باپ جائیداد سے آگ کر دے، یہ بات نہیں ماننی۔ دوستو اگر یہ چاہتے ہو عید کے مزے لوٹو، اگر یہ چاہتے ہو یہ عید میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو پھر یہ یاد رکھیے عید اس کی ہے قد افلح من تزکا، کامیابی اس کی ہے، خوشی اس کی ہے جس کا تزکیہ ہو جائے۔ تزکیہ فی العبادت بھی ضروری، تزکیہ فی الدعا بھی ضروری، تزکیہ فی الرسالت بھی ضروری، اور تزکیہ فی عقیدت الملائکہ بھی ضروری، تزکیہ فی عقیدت الآخرہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ نہیں کہ مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، نہیں یہ جہان میٹھا، پنجابی کی کہاوت اگلا کس نے ڈٹھا، نہیں مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی۔ اس کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو کبھی اللہ نماز کے ذریعے تیاری کہتے ہیں، کبھی ماں باپ کی خدمت کے ذریعے تیاری کہتے ہیں، کبھی پردے کے ذریعے تیاری کہتے ہیں، کبھی اچھے اخلاق کے ذریعے تیاری کہتے ہیں، کبھی سخاوت کے ذریعے کہتے ہیں تیاری کرو، کبھی روزوں کے ذریعے کہتے ہیں تیاری کرو، کبھی صدقۃ الفطر کے ذریعے کہتے ہیں تیاری کرو، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے کہتے ہیں تیاری کرو، کبھی معاف کر کے کسی کو تیاری کرو، کبھی کسی سے محبت کر کے تیاری کرو، کبھی قرآن کی تلاوت کے ذریعے تیاری کرو۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ یوم الفطر ہمارے لیے یوم العید بن جائے تو پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا ہوگی، پچھلے عقیدوں سے جان چھڑانا ہوگی، بد اخلاقی کو چھوڑ کر عمدہ اخلاق اپنانے ہوں گے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے صلح کی طرف بڑھنا ہوگا، جو آپ سے ٹوٹتا ہے آپ کو اس سے جڑنا ہوگا، جو آپ پہ ظلم کرتا ہے آپ نے اس کو معاف کرنا ہوگا، جو آپ کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آتا ہے آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ پیش کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی کو مانتے ہیں تو نبی نے یوں ہی کیا ہے، نبی کو مانتے ہیں تو نبی نے مکہ کے دن میرے نبی نے کیا کیا تھا؟ خون کا بازار گرم کیا تھا، 13 سال مارے کھائیں، چچا کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، صحابیوں کو پکڑ کر جیل میں رکھا گیا اور پھر ان کے ساری دنیا کے سامنے سولی پر چڑھایا۔ اس نبی کو جب فتح ملی تو نبی نے کیا کیا؟ خون بہایا؟ نہیں، بلکہ میرے نبی نے کیا سکھایا مجھے اور آپ کو؟ اپنی اونٹنی پر ہیں، سر بھی یوں اٹھا کر نہیں چل رہے، اپنی اونٹنی کی کوہان کے ساتھ سر لگا ہوا ہے، یہ عاجزی کی انتہا ہے اور زبان سے جاری ہے۔ صحابہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، میرے نبی نے کہا نہیں یہ نہیں کہنا، الیوم یوم المرحمہ۔ صحابہ نے کہا آج خون ریزی کا دن ہے، آج پچھلیاں کسراں کڈن دا دن ہے، نبی نے کہا نہیں، آج بخشش کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ فتح مکہ والی خوشخبریاں لینا چاہتے ہیں یا دلوں کے اندر بغض ہی رکھنا چاہتے ہیں؟ ابو بکر کے اخلاق معاف کرنا، ابو جہل کے اخلاق بدلہ لینا، عمر کے اخلاق معاف کرنا اور ابو لہب کے خلاف انتقام لینا۔ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری اور آپ کی نسبت ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ
حیدر کرار کے ساتھ، عبد الرحمن کے ساتھ، ان کے ساتھ ابو ہریرہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میری اور آپ کی نسبت، میری محترم ماؤں اور بہنوں، آپ کی نسبت کیا عائشہ کے ساتھ، خدیجہ کے ساتھ، ام سلمہ کے ساتھ، زینب کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ ہونی چاہیے، یا ان کے ساتھ ہونی چاہیے جو انتقام لینے والی عورتیں ہیں، یا ان کے ساتھ ہونی چاہیے جو انتقام لینے والے مرد ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کن کے جھنڈے تلے جانا چاہتے ہیں؟ ابو جاہل ابو لہب کے یا عمر و عثمان کے؟ جو ابو بکر اور عمر عثمان کے جھنڈے تلے جانا چاہتا ہے، محبت میں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ گواہی ہو جائے اور اللہ ہمیں بھی ان کے جھنڈے تلے جمع کر دے۔ میری بہنیں جو عائشہ کے ساتھ، خدیجہ کے ساتھ، زینب اور سلمہ کے ساتھ نسبت قائم کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی مسجد کے اندر اپنے ہاتھ کھڑا کریں۔ تو سن لو یہ جن کی نسبت ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ بدلہ نہیں لیا کرتے، وہ یہ نہیں کہتے سانو وہ نہیں عید نو ملن آئے اسی بھی نہیں ملن جانا، سانو انہاں نہیں بلایا اسی بھی انہاں نال نہیں بولنا، یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو دلوں سے کینوں کو ختم کر دیا، ناراضگیاں ختم ہو گئیں، غصے ختم ہو گئے، محبتیں پیدا ہو گئیں، ابا اماں سے جو پریشانیاں تھی ختم ہوئیں، اولاد سے جو پریشانیاں تھی جو باپ بیٹھے ان کی بھی ختم ہو گئیں، چچا بھتیجا ماموں سے جو پریشانیاں تھی ختم ہو گئیں۔ تو میرے بھائیو یہ آپ کی عید ہو گئی، اور آپ کے لیے اعلان ہے اللہ کی طرف سے، میں ترجمان ہوں، اللہ نے یقین کیجیے اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔